نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، یہ جو اسکین پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے امام و پیشوا مقتول اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کا صفحہ نمبر 33 ہے، جو ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں نئے نئے لوگ جڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کی مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے کی آپ پوسٹ چیک کریں۔ میں نے اس کتاب کا، اس کے مصنف کا مکمل تعارف پیش کیا ہے اور اس کی بدبودار عبارتوں کی تردید حدیث و قرآن سے کی ہے۔ چند آڈیوز اس سلسلے میں ہے، آپ اسے ضرور سماعت کریں۔ حضرات، اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، یعنی ایمان کو تقویت دینے والی، طاقت دینے والی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس میں جو قاف ہے اس کا ایک نقطہ گرایا جائے، یعنی تفویت الایمان، ایمان کو فوت کرنے والی، ایمان کو ختم کرنے والی۔ وہابی دیوبندیوں کے نزدیک اس کا رکھنا عین اسلام ہے، اور اس کتاب سے توحید میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ پکا موحد بنتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، وہابیوں کی توحید ایسی ہے جیسے شیعوں کا محبت اہل بیت۔ شیعہ جس طرح محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد بغض صحابہ میں ہے، ایسے ہی وہابی محبت خدا کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی محبت خدا بغض انبیاء و اولیاء پر ہے۔ اس کتاب میں جا بجا انبیاء علیہم السلام، محبوبان بارگاہ خدا کی توہین کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں بھی مینشن کی گئی، حدیثیں بھی مینشن کی گئی۔ کم پڑھا لکھا آدمی جب قرآن کی بات سنتا ہے سرنڈر ہو جاتا ہے، حدیث کی بات سنتا ہے سرنڈر ہو جاتا ہے کہ یہ تو حدیث و قرآن سے بتا رہے ہیں۔ اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا تصرف، اللہ کا اختیار، اللہ کا سمع، اللہ کا بس، اللہ کا دیکھنا، یہ سب کچھ، اور یہ سارے اللہ کے سامنے تو بالکل بے حیثیت نظر آ رہے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب طرح کی کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور دو ٹکے کے لوگ بڑی بڑی بارگاہوں میں جرأت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حیدرآباد میں ایک اہل حدیث لونڈے نے کہا کہ غوث پاک بھی میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں۔ معاذ اللہ، کیا کوئی اس طرح کی بات اپنے ماں باپ کے حوالے سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جو بات اپنے ماں باپ کے لیے بے ادبی ہو، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ادب والی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے کتاب کا پیج بھیجا، اس میں یہ لکھتا ہے، عبارت ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یلو کلر سے، یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور سرتاج انبیاء ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، لوگوں نے آپ سے اسرار و رموز سیکھے، بزرگوں کو آپ کی راہ چلنے سے بزرگی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا حال بیان فرما دیں کہ مجھے نہ تو کچھ قدرت حاصل ہے اور نہ ہی غیب داں ہوں۔ میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کو تو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں اوپر تو قرآن کا حوالہ دیا ہے نا۔ تو اوپر اس نے جو قرآن کا حوالہ دیا ہے، سورہ غلط لکھی ہے اس نے، سورۃ الاحقاف، اور آیت نمبر 5 لکھی ہے، حالانکہ یہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر، جو قرآن میں سورہ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ خود نہیں فرما رہا، اللہ کہہ رہا قل، فرما دیجئے، آپ فرماؤ، تم فرماؤ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنے جان کے بھلے برے کا خود سے اختیار نہیں رکھتا۔ یہی تو عقیدہ ہمارا ہے کہ اگر کوئی کسی اللہ کے غیر کے علاوہ، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس پہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی کو مالک حقیقی یا اس کا خالق جانے، وہ بدترین مشرک ہے۔ تو قرآن میں وہی فرمایا جا رہا، تم فرماؤ کہ میں اپنے جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ یہ وہابیوں کا مزاج ایسا کیوں ہے؟ قرآن کو آدھا پڑھنا، حدیث کو آدھا پڑھنا، کمیاں نکالنا، نقائص ڈھونڈنا، عیوب تلاش کرنا۔ کہ اللہ نے آگے ارشاد نہیں فرمایا الا ماشاء اللہ، مگر جو رب چاہتا ہے وہ رب نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے الا ماشاء اللہ کا؟ کلمے میں جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس میں صرف معبودان باطل کی نفی ہے؟ کیا خدا بند قدوس و جبروت کی وحدانیت و یکتانیت کا اقرار نہیں ہے؟ نہیں کوئی معبود، یعنی دنیا نے جتنے گڑھ رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں، اپنے وہم و گمان سے ان کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سب کے سب الہ ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، پرستش کے لائق نہیں ہے، پوجا کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔
تو یہاں بھی تو وہی فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ کہ میں اپنے جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے جتنا اختیار مجھے دیا ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، جو قدرت مجھے دی ہے، جو تصرف مجھے دیا ہے، جو اختیار مجھے دیا ہے، یہ اللہ کے چاہے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ ہے۔ ہم یہی عقیدہ تو رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو لکھ کر یہ جو گندا عقیدہ مسلمانوں کو دینا چاہ رہا ہے کہ انبیاء بالکل بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور محض ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں، کسی طرح کا کوئی غیب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا الا ماشاء اللہ، کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا۔ یہ آیت کریمہ ٹھیک ہے، لیکن جو نتیجہ نکالا وہ کتنا غلط ہے اس نے۔ اور آگے جو اس نے لکھا ہے کہ میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لیے نفع اور وہ نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ میں سارے وہابی دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں اس طرح کی آیت دکھائیں کہ حضور کے حوالے سے اللہ نے اس طرح فرمایا ہو حضور کی زبان سے، کہ حضور فرما رہے ہوں کہ میری قدرت کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا، یا اس مضمون کی حدیث پاک دکھاؤ۔ آیت لکھی ٹھیک، آیت لکھی ٹھیک، لیکن جو اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ نہ وہ قرآن کا مفہوم ہے، نہ وہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی نے جب خارجیوں نے ان سے جنگ کی اور نیزے پہ قرآن اٹھایا تو ایک بات ارشاد فرمائی تھی کلمۃ حق عرض بها الباطل، یہ کلمہ ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں کلمۃ حق، کلمہ حق ہے، عرض بها الباطل، لیکن اس کا یہ جو معنی سمجھ رہے ہیں، جو معنی بتا رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح حدیث و قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو وہابی دیوبندیوں کا حال ہے۔ اہل سنت و جماعت، حنفی مذہب، بریلوی مسلک، شواف بریلوی، مالکیہ بریلوی، حنابلہ بریلوی، یہ فقہ کے 4 امام اور ان کی پیروی کرنے والے جو اس دور میں بریلوی کہلاتے ہیں، خدا بند قدوس و جبروت کی قسم، بارگاہ رسالت کے آداب اور ان کے حقوق یہی لوگ جانتے ہیں، اور اولیاء کرام کے آداب، صحابہ کی بارگاہ کے آداب، اہل بیت پاک کی بارگاہ کے آداب، خدا بند قدوس و جبروت کے محبوب بندوں کے بارگاہ کے آداب انہی لوگوں کو پتہ ہے۔ ورنہ دیکھیے یہ کیسی زبان ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی کو ہر لحاظ سے کوئی اختیار نہیں، کسی معنی مفہوم میں کوئی اختیار نہیں اپنی جان کا۔ اللہ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ چاہے۔ تو تم نے نیچے تو ایسا نہیں لکھا، نیچے تو تم لکھ رہے ہو نبی کی طرف منسوب کر کے کہ میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ اس مضمون کی کوئی آیت کریمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے نہیں فرمایا، نہ اس مضمون کی کوئی حدیث پاک ہے۔ سنی مسلمانوں، وہابیوں کو پہچانو، دیوبندیوں کو پہچانو، ان کے ظاہری نماز، روزے، تقوی، طہارت اور چلوں کو دیکھ کر اور تسبیح کو دیکھ کر بہکاوے میں مت آؤ۔ شیطان سے بڑے یہ پارسا نہیں ہے ابلیس سے، جس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ چیزیں معیار حق نہیں ہے، عقیدے کا درست ہونا یہ معیار حق ہے، اور عقیدہ اس دور میں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں کا درست ہے۔ ورنہ سامنے کتاب ہے 150 سال پہلے یہ مولوی مر چکا ہے، آج تک اس حالت میں یہ کتاب، یہ نیو ایڈیشن ہے، یہ لوگ چھاپے جا رہے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ چینل سے جڑے رہیے، دوستوں کو جوڑیے، آگے بہت کچھ دھماکے خرمن وہابیت و دیوبندیت پر، تفضیلیت پر، رافضیت پر، مولائیت پر، نیچریت پر، غامدیت پر، مرزا پلمبر پر، تمام فرقہائے باطلہ کا رد ہونے والا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ آسان صورت یہ ہے کہ سنی دوستوں کو کہیے کہ اس چینل سے جڑیے، ان کا موبائل ان کی اجازت سے لیں، واٹس ایپ کھولیں، اپڈیٹس میں جائیں، کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، سنی ٹائپ کریں، نیچے لکھا آئے گا سنی جمیعت الاحناف، کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اوکے کریں، فالو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، ان کو کہیں کہ چینل کی اپڈیٹ دیکھتے رہا کریں، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چینل کی جو بھی اپڈیٹس ہیں اس کو شیئر کرتے رہا کریں، اور تمام گھر والوں کو، دوست احباب، ملنے جلنے والوں کو چینل سے جوڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ مسلک حق پہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے، اور اس کے محبوب بندوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے،
اور چینل کی اپڈیٹ دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔